سارے درخت دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ، سارے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آزاد کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے۔ یہ جب بڑا ہوتا ہے یہ 5-6 سال لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے، پھل دینے میں، لیکن یہودی نے یہ کہا کہ مجھے جب تک پھل نہیں ملے گا یہ آزاد نہیں ہوں گے۔ تو معجزانہ طور پر وہ تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سونے کے پتھر کو اپنے منہ میں رکھ کے زبان مبارک لگائی، جس سے ہوا یہ کہ معجزانہ طور پر اس پتھر کی جو ویلیو ہے وہ کافی ایکسیڈ کر گئی۔ یہ دیکھیں، یہ پودا ایسے ہوتا ہے، چھوٹا ایسے ہوتا ہے، اس کے بعد ویسے ہو جاتا ہے اور پھر ایسے۔ یہ دیکھیں ادھر ٹیوب ویل سے پانی بھی جاری ہے یہ باغ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں زبیر جازلک مدینہ المنورہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو آج میں آپ کو وزٹ کرانے لے کے جا رہا ہوں باغ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے، ٹھیک ہے، اور اس باغ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے معجزہ ہوا ہے ان کی برکت سے، جو کہ 300 پودے انہوں نے وہاں پہ کاشت کیے تھے۔ وہ 300 پودے کیوں کاشت کیے تھے؟ حضرت سلمان فارسی کو کس یہودی غلام سے آزاد کرانے کے لیے کیا 2 شرائط تھیں؟ جی تو یہ 2 شرائط جاننے کے لیے اور ان کے باغ کو وزٹ کرنے کے لیے میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لو، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ تو چلتے ہیں باغ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے 300 پودے کاشت کیے گئے تھے۔ تو پھر چلتے ہیں۔ جی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ یہ باغ ان سے منسوب ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سے کیسے منسوب ہے؟ وہ اس طرح سے، یہ جو آپ سارے درخت دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ، یہ سارے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آزاد کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو آزاد کرانے کے لیے یہ جو یہودی مالک تھا اس باغ کا، اس کی شرائط پوری کر دی تھی۔ اس کی شرائط یہ تھی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اگر آزاد کروانا ہے تو ادھر 300 پودے لگائے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور آج یہ دیکھ رہے ہیں آپ درخت، آج یہ آپ درخت دیکھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے یہ درخت جو ہیں یہ انہی پودوں سے جو بن چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ 40 اونس سونے کے دیے جائیں، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ سلمان کی مدد کریں۔ تو جو پودے تھے وہ تو صحابہ نے دے دیے تھے، کسی نے 20، کسی نے 30، اور جو سونا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے ادا کیا تھا۔ تو پودوں کی کچھ اس طرح سے کہانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کہ جاؤ اور یہاں پہ گھڑے کھودو، ٹھیک ہے، پودے لگانے کے لیے۔ تو جب انہوں نے گھڑے کھود لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب پودے گھڑے جو ہیں کھودو اور پودے مت لگائیے گا، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ نے مدد کی اور یہ 300 گھڑے کھود لی گئے۔ تو جب پودے لگانے کا ٹائم آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارکوں سے ادھر پودے لگائے، اور آج یہی دیکھیں کیسے درخت بن گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے حضرت سلمان فارسی کو آزاد کرا لیا گیا۔ تو جی پہلی شرط تو آپ نے جان لی کہ یہ 300 پودے لگانے تھے اسی باغ میں۔ دوسری شرط کیا تھی؟ دوسری شرط یہ تھی کہ 40 اونس سونے کے ادا کرنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 40 اونس تو نہیں، ایک چھوٹا اتنے سائز کا، آپ کہہ سکتے ہو انڈے کے سائز کا ایک سونے کا پتھر تھا، ٹھیک ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو دیا اور کہا جا کے اپنی آزادی کروا لو۔ جب سلمان فارسی نے وہ پتھر دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو مطلب 40 اونس کا نہیں لگتا، یہ چھوٹا لگتا ہے، اس سے کیا کروں گا میں، اور مجھے کتنا آزاد دینا پڑے گا، کیسے آزاد ہوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سونے کے پتھر کو اپنے منہ میں رکھ کے زبان مبارک لگائی، جس سے ہوا یہ کہ معجزانہ طور پر اس پتھر کی جو ویلیو ہے وہ کافی ایکسیڈ کر گئی۔ اور جب سلمان فارسی نے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے وہ یہودی کو دیا، ٹھیک ہے، اپنی آزادی کے ادا کرنے کے لیے، تو اس کی ویلیو مور دین 40 اونس ہو گئی، ٹھیک ہے۔
یہ ایک معجزہ ہی سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئے تھے۔ تو پہلی شرط تھی 300 پودے درخت لگانے کی، اور دوسری شرط تھی سونا ادا کرنے کی، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک اور روایت ہے ان پودوں کے متعلق، وہ روایت یہ ہے کہ پہلی روایت تو میں نے آپ کو بتا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 گڑھے کھدوائے، 300 پودے لگوائے، اور حضرت سلمان فارسی کی ایک شرط پوری ہو گئی آزادی کی۔ لیکن ایک اور روایت وہ یہ ہے کہ جو یہودی تھا وہ بڑا ڈھیٹ تھا، ٹھیک ہے۔ جو یہودی تھا، جو اس باغ کا مالک تھا، وہ کہہ رہا تھا نہیں، مجھے پودوں میں سے جو پھل ہے وہ بھی چاہیے، تبھی آزاد ہوں گے، ٹھیک ہے۔ نارملی ہوتا کیا ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جب بڑا ہوتا ہے یہ 5-6 سال لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے، پھل دینے میں۔ لیکن یہودی نے یہ کہا کہ مجھے جب تک پھل نہیں ملے گا یہ آزاد نہیں ہوں گے۔ تو معجزانہ طور پر وہ تقریباً 1 سال کے اندر ہی پھل دینے لگ گئے۔ تو یہ سمجھ لیں یہ بھی معجزانہ طور پر ہی ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے لگے ہوئے جو پودے تھے، ان کے درختوں کا جو پھل تھا وہ 5-6 سال کی بجائے 1 سال میں تقریباً اس نے دینا شروع کر دیا، اور اسی طرح سے حضرت سلمان فارسی آزاد ہو گئے جی۔ تو اہل بیت، ان کو اہل بیت کیوں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ اس طرح سے کہ جنگ خندق کے موقع پر نا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ تو قریش کے جو مہاجرین تھے وہ، اور انصار کے، مدینہ کے جو انصار تھے، وہ دونوں چاہتے تھے کہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی ہماری ٹیم میں ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیمیں بنوا دی تھی خندق کے لیے، خندق کھدوانے کے لیے۔ تو ہوا کچھ اس طریقے سے تھا، تقریباً آپ سمجھ لیں ایک خندق کھودنی ہو، جیسے یہ سمجھ لیں یہ گڑھا ہے جیسے، ٹھیک ہے، اس کو کھودنے کے لیے 2 ٹیمیں ریکوائرڈ تھیں، 2 ٹیمیں، یعنی کہ مہاجرین قریش اور انصار کے مسلمان مدینہ کے جو تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب دونوں میں اختلاف ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اختلاف کیسے دور کیا، وہ کچھ اس طریقے سے دور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جو قریش تھے وہ اختلاف کیا کرتے تھے، وہ اختلاف یہ کرتے تھے کہ یہ بھی مہاجرین ہیں، کیسے، کیونکہ یہ مدینہ میں رہنے والے نہیں، یہ باہر سے آئے ہیں۔ انصار کے لوگ کیا کہتے تھے کہ آپ تو ابھی ہجرت کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ سے پہلے کے ادھر ہجرت کر کے آ چکے ہیں، تو یہ انصاری ہوئے، ٹھیک ہے، انصار کے ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف اس طرح سے ختم کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اہل بیت میں سے قرار دیا گیا، اور یہ ان کا باغ کو تھوڑا وزٹ کرتے ہیں، آئیں۔ یہ دیکھیں، یہ پودا ایسے ہوتا ہے، چھوٹا ایسے ہوتا ہے، اس کے بعد ویسے ہو جاتا ہے، ویسے، اور پھر ایسے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی دیکھیں چھوٹا پودا لگا ہوا ادھر، وہ بھی دیکھیں، وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ دیکھیں ادھر ٹیوب ویل سے پانی بھی جاری ہے، یہ باغ میں ہی ہے، اور ادھر سے ایسے پانی دیا جاتا ہے، یہ وہاں سے بھی جا رہا ہے اور یہاں سے بھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس واقعے سے ہم نے کیا نتیجہ حاصل کیا؟ تمام مسلمانوں کو بھائی چارے سے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اثار اور قربانی کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، کوئی مشکل میں ہو، کوئی پریشانی میں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور ہر غلام کو آزاد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ غلام کو آزاد کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، اور غلام کو آزاد کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس طریقے سے اگر ہم کسی پرندے کو بھی آزاد کر دیں، وہ بھی ایک غلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو باغ کا ہم نے وزٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس باغ کے وزٹ سے ہمیں کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے؟ نتیجہ یہی حاصل ہوتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے، اثار اور قربانی کا حوصلہ رکھنا چاہیے، گیو اپ کرنا سیکھنا چاہیے، جس طرح انصار نے اور مہاجرین نے مل کر 300 پودے لگائے تھے اور اپنے بھائی کو آزاد کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے کا پتھر ان کو دیا تھا اور آزاد ہوئے تھے۔ تو اسے ہمیں یہی حاصل ہوتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی کاسٹ نہیں دیکھنی چاہیے، چاہے عربی ہوں چاہے اجمی۔ اسی کے بعد اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنے فیملی ممبر، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، سب کا خیال رکھیے گا، اسپیشلی میرے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔